الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ افعال قلوب کا بیان۔ یہ کون سے افعال ہوتے ہیں؟ جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے افعال ناقصہ پڑھا، حروف مشبہ بالفعل پڑھا، یہ بھی کہاں داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر پر۔ اسی طرح سے افعال قلوب بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن افعال قلوب مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دے دیتے ہیں، جبکہ افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل لا نفی جنس وغیرہ جو تھے مبتدا خبر پر داخل ہوتے تھے، ایک کو رفع دے رہے ہیں ایک کو نصب دے رہے ہیں، لیکن یہ دونوں کو ہی نصب دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ دونوں مبتدا اور خبر جو ہوں گے دونوں اس فعل کے یعنی افعال قلوب کے کیا بن جائیں گے؟ وہ مفعول بن جائیں گے۔ جس سے علمت زیدن شاعرا، میں نے زید کو شاعر جانا، میں نے زید کو شاعر جانا، حالانکہ تھا زید شاعر، زید شاعر ہے، زید شاعر ہے، یہ مبتدا خبر ہے، اور علمت آ گیا افعال قلوب میں سے، تو افعال قلوب نے ان دونوں کو نصب دے دیا۔ میں نے زید کو شاعر جانا، میں نے زید کو۔ افعال قلوب 7 ہیں: علم، رأى، وجد، ظن، حسب، خال اور زعم۔ ان میں سے پہلے 3 افعال یقین ظاہر کرتے ہیں، جیسے علم، رأى اور وجد۔ میں نے جیسے علمت زیدن شاعرا، میں نے زید کو شاعر یقین کیا، میں نے زید کو شاعر جانا مطلب یقینی طور پر جاننا۔ ایک ہوتا ہے نا میں نے سمجھا، میں نے اس کو یہ سمجھا، میں نے تو اس کو یہی جانا ہے، دونوں فرق ہوتا ہے نا۔ سمجھنا ہوتا ہے گمان، اور جاننا یقین کرنا یہ یقین میں آتا ہے۔ تو پہلے جو 3 ہیں یہ علمہ، رأى اور وجدہ، یہ جو افعال ہوتے ہیں یقین ظاہر کرتے ہیں۔ علمت العلم نافعا، میں نے علم کو نفع دینے والا یقین کیا، میں نے علم کو نفع بخش یقین کیا، یعنی نفع بخش یقینی طور پر، تو نفع بخش ہے ہی۔ رأیت الجبل عالیا، میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا، میں نے حالانکہ لفظ میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ میں نے پہاڑ کو بلند دیکھا، لیکن یہاں یہ افعال قلوب میں سے رأیت جو ہے، تو میں نے پہاڑ کو بلند یقین کیا۔ وجدت الرجل شاکرا، میں نے مرد کو شکر گزار پایا، میں نے مرد کو شکر گزار یقین کیا، شکر گزار یقین کیا، یعنی شکر ادا کرنے والا وہ یقینی طور پر یہ، اور یقینی طور پر پہاڑ کیا ہے؟ اونچا ہے۔ بعد کے 3 افعال زن پر دلالت کرتے ہیں۔ ظننت زیدن شاعرا، میں نے زید کو شاعر گمان کیا، اب ہے کہ نہیں ہے گمان کیا، میں نے شاعر دیکھا یہ۔ حسبت خالدا عالما، میں نے خالد کو عالم گمان کیا۔ ظننت بکرا معلما، میں نے بکر کو معلم گمان کیا، کسی معلم ہے شاید۔ تو یہ بعد کے جو 3 ہیں یہ کیا پر دلالت کرتے ہیں؟ ظن پر، اور پہلے 3 یہ یقین پر، اور ہاں گمان۔ اور زعم کبھی یقین اور کبھی ظن پر دلالت کرتا ہے، یہ دونوں کام کرتا ہے، کبھی یقین اور کبھی گمان۔
زعمت بکرا محسنا، میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا، میں نے بکر کو احسان کرنے والا یقین کیا۔ زعمت خالدا استاذا، میں نے خالد کو استاذ گمان کیا۔ تو یہ یقین کے لیے بھی آتا ہے، اور اب یہ اگر آپ عربی میں استعمال کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ خود دیکھو گے کہ مجھے یقین بیان کرنا ہے یا کہ زن، دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہو۔ اور عربی عبارت میں پڑھو گے تو آگے پیچھے دیکھو گے کہ اس نے کیا جانا ہو سکتا ہے، اس کے متعلق میں نے اس کو ایسا گمان کیا اور اس نے ایسا کیا ہے، اس طرح کا الفاظ ہو، اس کا مطلب کہ اس نے یقین کے لیے جانا ہے۔ حسیبہ کا معنی بھی گمانا ہے۔ ہاں، قواعد فوائد، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہے نا؟ کچھ کھیل رہے ہو؟ چونکہ افعال قلوب کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ بھائی علمت زیدن شاعرن، میں نے بتایا تھا زید شاعر، مبتدا خبر ہی تو ہوئے، تو اب تو یہ مفعول بننے علمتو کے، لیکن حقیقت میں تو مبتدا خبر ہی ہے نا، مبتدا خبر پر افعال قلوب داخل ہو گئے، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے ہیں۔ یعنی یہ دونوں جو مفعول آئیں گے، پہلا والا مفعول مذکر تو دوسرا بھی مذکر، پہلا مؤنث تو دوسرا بھی مؤنث، پڑھا تھا نا مبتدا خبر کے بارے میں، ایسا مبتدا ہوگا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا جیسے مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، اکثر ایسے ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو اس کا پہلا مفعول ہوگا وہ معرفہ ہوگا اور دوسرا جو ہوگا وہ اکثر نکرہ ہوگا۔ تو جو مبتدا خبر کے جو احکام ہیں وہ احکام یہاں پر بھی، کیونکہ یہاں پر یہ مبتدا خبر ہی ہیں، اگرچہ عارضی طور پر افعال قلوب کے آنے کی وجہ سے یہ منصوب ہو گئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے وہی احکام ہیں جو مبتدا اور خبر کے، یعنی ان دونوں کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ بھائی پہلا والا مذکر، اور اس کی بحث آپ پڑھو گے ہدایت النحو میں، تنازع فعلین، ہم نے پڑھا نہیں بھی آنے والا ہے شاید، ہاں تنازع فعلین ایک بہت ہی اہم بحث آتی ہے، مشہور و معروف، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف نہیں کر سکتے، افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے، کیونکہ دونوں مبتدا خبر ہیں، اور مبتدا کے بغیر خبر بیکار اور خبر کے بغیر مبتدا بیکار، یہ دونوں ساتھ ہی ساتھ آئیں گے۔ تو یہاں پر جب دونوں مفعول بنیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ علمت زیدن بس یہیں رک جاؤ، شاید کو ہٹا دو، بات نہیں بنے گی، ایسے دونوں ہی مفعول آپ کو لانے پڑیں گے۔ افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان یا ان دونوں کے بعد آئیں تو ان کو عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں۔ اگر پہلے آئیں گے یہ پہلے، تب تو عمل کریں گے ہی کریں گے۔ کبھی پتہ چلا کہ مبتدا پہلے، پھر افعال قلوب اور پھر خبر، تو بیچ میں آگے مبتدا خبر کے بیچ میں آگیا نا افعال قلوب، اسی طرح سے کبھی بعد میں، تو بعد میں جب آئے تو اب ان کا عمل کمزور پڑ گیا، ان کا عمل کیا پڑ گیا؟ کمزور پڑ گیا، تو اب یہ ہے کہ مرضی ہے عمل دو یا مت دو، جیسے فاطمۃ علمت عالمۃ، اور یہ عالمۃ دونوں دیا دو، تو یہاں پر اگر عالمۃ فاطمۃ اور عالمۃ کہو گے تو اس کا مطلب کہ آپ نے عمل نہیں دیا ہے، ورنہ اگر عمل دیتے تو منصوب نہ ہوتے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور اگر فاطمۃ علمت عالمۃ تو آپ نے عمل دے دیا یہاں پر، کیونکہ یہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ ایسے ہی فاطمۃ عالمۃ علمت، یہاں پر ہی وہی بات ہے، یہاں پر علمت بالکل بعد میں دے دیا ہے، مبتدا خبر کے بعد میں افعال قلوب کے آنے کی وجہ سے یا مبتدا خبر کے درمیان آنے کی وجہ سے اس کو عمل دلانا اور نہ دلانا
دونوں ہی جائز ہے۔ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی ضمیر، ایک وقت میں ایک ہی ضمیر فاعل اور مفعول دونوں ہو سکتی ہے، اور میں نہیں ہوتی ہے۔ ضربتنی، میں نے خود کو مارا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ضربتنی میں نے، اور علمتنی میں نے خود کو پڑھایا، کوئی کہتا ہے خود کو کوئی پڑھائے گا؟ لیکن اس کا خاصہ ہے افعال قلوب کا کہ اس میں ایک ہی ضمیر فاعل اور مفعول دونوں بن جاتی ہے۔ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان میں ایک شخص کی دو ضمیریں، ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتے ہیں۔ جیسے رأیتنی متعلما، میں نے خود کو متعلم گمان کیا، یہ یقین کیا، گمان نہیں، یقین کیا، میں نے خود کو متعلم۔ تو دیکھو تو ضمیر یہ بھی تو فاعل ہی ہے، یہ متکلم کی ہے، اور نی یہ بھی تو متکلم کی ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ مفعول، میں نے گمان کیا، یقین کیا، اور اپنے آپ کو یقین کیا، یہی تو اس کا خاصہ ہے، یہی تو بتا رہے ہیں۔ تو اس میں ارے آ تو گئیں، میں نے اپنے آپ کو وہی بڑا گمان کیا، میں نے اپنے آپ کو چھوٹا یقین کیا، میں نے اپنے آپ کو متعلم یقین کیا، میں نے اپنے آپ کو، تو ہوتا نہیں ہے۔ ارے بھائی بس میں تو اپنے آپ کو بس کیا ایک خادم سمجھ رہا ہوں، اپنے آپ کو ایک خادم ہی سمجھ رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو ایک خادم جان رہا ہوں، جملے نہیں بولے جاتے ہیں؟ تو پھر اردو میں ہے نہیں، اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ضمیر اور میں ہی سمجھ رہا ہوں، تو سمجھ رہا ہوں یہ فاعل، اور خود کو سمجھ رہا ہوں یہ مفعول۔ رأیتنی متعلما، جبکہ دیگر افعال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص کی دو ضمیریں، ضربتک تو نے تجھ کو مارا، تو تا ضمیر یہ بھی مخاطب کی، اور کاف ضمیر یہ بھی مخاطب کی۔ تو نے تجھ کو مارا وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ظن، وہم کرنے، علمہ پہچاننے، رعا دیکھنے، اور وجدہ پانے کے معنی میں ہو تو ان افعال کا ایک ہی مفعول آئے گا۔ ظنہ کا معنی تو ویسے گمان کرنا آتا ہے، اور علمہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، اور رعا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پانا۔ تو اگر یہ اپنے اصلی معنی میں ہو، ان معنی میں ہو، دیکھنے کے معنی میں، گمان کرنے کے معنی میں، تو پھر یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے، یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ جب افعال قلوب نہیں ہوں گے تو ایک ہی مفعول آئے گا، دو مفعول تو افعال قلوب کے آتے ہیں یقینی طور پر، یا ہو سکتا ہے اس کے اور زیادہ آ جا، لیکن وہ ایسے نہیں ہوں گے مبتدا خبر کی حیثیت سے کہ ایک کو حذف کر دو دوسرا جائز نہیں ہے، یہاں تو ایک آ تو ایک بھی آ جائے گا، اور دو ہوں گے تو دو بھی آ جائیں گے۔ اور اس صورت میں ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے۔ ظننت زیدن، میں نے زید پر وہم کیا، میں نے زید پر وہم کیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں میں نے زید کو گمان کیا، کیا گمان کیا آپ نے؟ سو رہا ہے۔ علمت خالدن، میں نے خالد کو پہچان لیا، جان لیا، میں نے خالد کو جان لیا، پہچان لیا۔ رأیت فیلن، میں نے ہاتھی کو دیکھا۔ وجدت ضالۃ، میں نے گمشدہ چیز پالی، میں نے گمشدہ چیز پالی۔ تو یہاں پر یہ الگ دوسرے معنی میں وہ جو بتایا تھا افعال قلوب کا کہ یقین کے لیے آتے ہیں کچھ، اور کچھ ظن کے لیے آتے ہیں، گمان کے لیے آتے ہیں، تو اس معنی میں نہیں ہے یہاں پر یہ۔
اس معنی میں نہیں ہے تو اس کے جو اصلی معنی بھی تو اس کے ایک ہے نا. رأیت مطلب ہوتا ہے دیکھنا، وجد مطلب ہوتا ہے پانا. لیکن افعال قلوب میں جب یہ آئیں گے تو پھر سونا کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو جب یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے تو پھر افعال قلوب والے احکام میں اس پہ جاری نہیں ہوں گے. افعال قلوب کے یہ کیا حکم بتایا تھا کہ اس کے دو مفعول ہوں گے اور دو ہی ہوں گے، ایک کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مفعول مبتدا خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا خبر میں سے ایک کو حذف کرنا دوسرے کو باقی رکھنا یہ درست نہیں ہوتا ہے کہ مبتدا کو حذف کر دو خبر کو رہنے دو، خبر کو حذف کر دو مبتدا کو رہنے دو. ایسے ایک مفعول ہوگا تو یہ افعال قلوب کا ہوگا. تمرین نمبر 1، افعال قلوب کن افعال کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ افعال قلوب کون سے ہیں یہ نہیں پوچھا ہے، کن کو بولتے ہیں؟ جو افعال مبتدا خبر پر داخل ہو کر کے مفعول ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو نصب دیں ان کو بولتے ہیں افعال. افعال قلوب کتنے اور کون کون سے ہیں؟ افعال قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہو کر کے دونوں کو نصب کرتے ہیں. کن صورتوں میں افعال قلوب کو عمل دینا یا نہ دینا دونوں جائز ہیں؟ افعال قلوب مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائیں اور یا بعد میں آئے. تم لوگ بھی کتاب میں دیکھ کے بول رہے یا تو تمہارے بھی نہیں ہے یار. یہ موٹی موٹی چیز بھی تم سے یاد نہیں ہوتی تو کیا یاد کرو گے؟ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ غلطی کی نشاندہی کیجیے. جو افعال شک اور یقین ظاہر کریں انہیں افعال قلوب کہتے ہیں. جو افعال مبتدا خبر پر داخل ہو کر کے ابھی تو اوپر تعریف بتائیے، تعریف نے بتائی ہے ابھی اوپر. افعال قلوب جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر. کبھی افعال قلوب کا مفعول بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کسی بھی فعل میں ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول بن سکتی ہیں. صرف افعال قلوب کا ہی خاصہ ہے، اوروں میں ایسا نہیں ہو سکتا. تمرین نمبر 3 میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ افعال قلوب اور ان کے عمل کی نشاندہی فرمائیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں. تو اظن کیا ہے؟ یہ افعال قلوب میں سے ہے اور ہو ضمیر اور کاذباً دونوں اس کے مفعول ہیں. وَيَتُّ زَيْدًا شَاكِرًا، میں نے زید کو شکر گزار یقین کیا. تو وجدت جو افعال قلوب میں سے ہے زید اور شاکر دونوں کو اس نے نصب دے دیا. حسبتہم لؤلؤا منصورا، تو نے ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کیا. تو یہاں پر ہم ضمیر اور لؤلؤ یہ کیا دونوں حسبہ کے مفعول ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تو اگر تم ان کو مؤمنہ یقین کرو، تم ان کو مؤمنہ یقین کرو. تو یہاں پر ہن ضمیر جو ہے یہ اور مؤمنات یہ دونوں کیا ہیں؟ مفعول ہیں عالمہ کے. انہم یرونہ بعیداً، وہ اس کو دور یقین کرتے ہیں، وہ اس کو دور یقین کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہو ضمیر اور بعیداً یہ دونوں یرو کے کیا ہیں؟ را یرو، اسی سے تو یرو یہ
افعال قلوب میں سے ہے، ہو ضمیر اور بعیدن یہ دونوں کیا ہے اس کے مفعول ہیں، اسی کو اس نے نصب دیا ہے۔ خلط الاخلاص مخلصاً، میں نے اخلاص کو مخلص سے گمان کیا، تو یہاں پر خلطو کے یہ دونوں مفعول ہیں، ان دونوں کو نصب دیا اخلاص و مخلص کو۔ رأیت صدقہ نجاتن، میں نے سچائی کو نجات یقین کیا، میں نے سچائی کو، تو یہاں پر صدق اور نجات یہ دونوں کیا ہیں رأیتو کے مفعول ہیں، نصب اسی کی وجہ سے ہے۔ زعمت کا عالماً، تو نے خود کو عالم گمان کیا، تو نے خود کو عالم گمان کیا، تو یہاں پر جو کاف ضمیر ہے اور عالماً یہ دونوں زعما کے کیا ہیں مفعول۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہ ہے وجدت ماء باردن، کیا ہوگا ٹھیک؟ باردن کیوں ہوگا؟ یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، ماؤن باردن کہہ سکتے ہو؟ ماؤن باردن کہنا درست ہوگا؟ نہیں ہوگا، ماؤن نکرہ ہے مبتدا نہیں بنے گا نا، الماء باردن یہ کہہ سکتے ہو، موصوف صفت نہیں، افعال قلوب کے جو دونوں مفعول ہوتے ہیں مبتدا خبر ہوتے ہیں، وہ موصوف صفت پر داخل تھوڑی ہوتے ہیں، یہ مبتدا خبر پر داخل تو ہوتے ہیں افعال قلوب، تو اس کا مطلب ہے کہ ماء اور بارد یہ دونوں کیا ہیں مبتدا خبر ہیں، مبتدا خبر بنیں گے نہیں تو غلطی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا وجدت الماء باردن، اور وجدہ کو ہٹا دو گے تو پھر ہو جائے گا الماء باردن، اور الماء باردن مبتدا خبر ہیں۔ زعمت الحیات دائمۃ، نہیں مفعول ہوں گے دونوں، زعمت الحیات دائمۃ۔ حسبتہم عالما، حسبتہم عالما نہیں، دیکھو ادھر ہم ضمیر ہے ادھر عالما ہے، جبکہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع میں مبتدا خبر میں مطابقت ہونا ضروری ہے، تو مطلب ہوگا حسبتہ عالما، ہو ضمیر لے کر کے آئیں گے نا، عالمن کے مطابق کریں گے اس کو، یا پھر اس کو کریں گے عالمین، حسبتہم عالمین، تو مطلب ہوگا ہم عالمون، اور جب اس کو حسبہ داخل ہو جائے گا تو منصوب ہو جائیں گے، بہرحال مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے نا تو اس کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ علمت الارض ساکنا، میں نے زمین کو ساکن یقین کیا، الارض کیا ہے یہ مؤنث ہے نا، تو ساکنن ہوگا کہ ساکنتن ہوگا؟ رأیت الاخلاص سبیل النجات، میں نے اخلاص کو نجات کا راستہ یقین کیا، تو سبیلو کیوں ہوگا بھائی؟ مفعول بنے گا نا، تو سبیلن کیا ہوگا؟ سبیلن نجاتی، اچھا نجاتی پر زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، یہ مفعول تھوڑا ہی ہے کوئی۔ آتیتنی کیا ماءن، یہ ہوگا آتیتنی ماءن، اس میں تو آتے ہی تو نہیں ہے حضرت، تو تن ٹھیک کرو نا اس کو، ہاں بھائی تنی ہے تبھی تو ٹھیک کرو گا، تنی کرو گا نا۔ خلط الخلیفۃ عادلۃ، میں نے خلیفہ کو عادل گمان کیا، تو بھائی عادلۃ کیوں؟ خلیفہ میں تا اگرچہ ہے لیکن یہ مؤنث تھوڑا ہی ہے۔ ظننت والدین صالحا، میں نے دو لڑکوں کو نیک گمان کیا، تو بھئی ادھر تثنیہ ہے، ادھر صالحین یا ادھر والدن، یا تو ہاں تو صالحا، یا تو ادھر چینج کرو گے ادھر چینج کرو گے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے زبیر میاں؟ کیا آ رہا ہے؟ چلو پھر آگے والا جملہ بتاؤ۔ حسبت المؤمنات
साबिरातुन, मैंने मोमिना औरतों को सब्र करने वाली गुमान किया। जी बताओ क्या गलती है इसमें? हसिबतुल मुमिनात साबिरातन। साबिरातन, आप बताओ क्या गलती है? साबिरातन, अब बताइए। यही है, अब बताओ भाई। यही जी मफूल की वजह से मंसूब हुआ है साबिरातन। साबिरातन, आप बताओ। आप बताओ। हसिबतुल मुमिना तू साबिरा तुन, वो तो है ही इसमें। अच्छा मुमिनाता है यहाँ पर, तो इसका मतलब मुमिनातु होगा ये। आप बताओ। आप बताओ सही साहब, आप बताओ रानिश। साबिरातन क्या होगा? गलती दोनों में है, ये याद रखना। आप बताओ। मुमिना ती साबिरा तन, आप बताओ। आप बताओ समय जल्दी करो। आप बताओ जैद। साबिरातन सही है साहब। साबिरातन, आप बताओ। आप बताओ, सोच सोच के बताओ। अरे यार, अरे भाई मुब्तदा खबर है और दोनों ही ये जमा मुअन्नस वो सालिम है ना मुमिनात। अरे सालिहीना नहीं प्यारे, वो तो सालिहीना है। अल मुमिनात और साबिरात दोनों जमा मुअन्नस सालिम है कि नहीं है? और जमा मुअन्नस सालिम के अरब क्या होता है हालत नस्बी में? हाँ शाबाश। क्या आप बताओ, क्या आ रहा है आप बता दो। हुन्ना मुस्लिमातुन रायतु मुस्ली मातन कहाँ होता है? रायतु मुस्लिमातिन। ये होगा हसिबतुल मुमिनाति साबिरातिन। हमने क्या बताया था? साबिरा तन मुमिनाती साबिरातिन। हाँ इसका इराब हालत नस्बी में, हालत नस्बी जर्री में कसरा के साथ होता है। एराब याद करो, एराब की सूरतें हैं वो याद करो। जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या होता है? जमा मुअन्नस सालिम का होता है। अरे जमा मुअन्नस सालिम का, मुज़क्कर नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर यहाँ हालत नस्बी में नहीं होगा ये? मफूल बनेगा नहीं बनेगा? मफूल मंसूब होता है कि नहीं होता है? तो हालत नस्बी हुई नहीं हुई? तो हालत नस्बी हुई तो क्या लगाओगे? अल मुमिनाती और साबिरातिन। हाँ तो मफूल तो हैं तभी तो मंसूब हैं। तो मफूल, अरे मफूल मंसूब होता है कि नहीं होता है? और मफूल आपने अभी बताया कि जमा मुअन्नस सालिम का हालत नस्बी में, यानी मफूल होने की हालत में, मफूल में नस्बी होता, हालत नस्बी में होता है और हालत नस्बी में इसका एराब कसरे के साथ होता है। तो कसरा दोगे नहीं दोगे? अब चलो वजतुल मुस्लिमूना फाइजूना, इसमें क्या गलती है? क्यों? हालत नस्बी में एराब क्या होता है जमा मुज़क्कर सालिम का? अलिमतुल काजी आलिमन। काजिया क्यों होगा? तो क्या हो गया? जबर क्यों लिख रहा है? हालत नस्बी में जबर आता है।
حالت رفعی اور جری میں تقدیری ہوتا ہے اور حالت نصبی میں لفظی فتح ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لفظ میں فتح آئے گا۔ دیکھو نیچے دی ہیں اسم کی علامتیں، آپ نے تھوڑی علامتیں پڑھی تھی، یہاں پر بہت ساری علامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطالعہ کر لو، یہ فائدہ دے گا۔